اللهم صل على رحم اللہ من قدر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا من اللہ تقریباً 50-60 منٹ کی گفتگو جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے. جسم کے اعتبار سے تو ہم اور قریب، لیکن پہچاننے کے اعتبار سے ہمارا بہت دور ہے. نہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے پہچانتے ہیں اور نہ میں. آپ سے صورت سے ہمیں ایک دوسرے سے یہاں اوپر اور نیچے بیٹھ کے ہنسنا لہٰذا آپ کسی ادھر رکھ سکتے ہیں. لہذا یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی آپ کو مطلع کر دیا جائے. اور وہ یہ کہ اس وقت جو ہماری شکاوت اور ظاہری کا مزاج ہے اور جس کے اوپر بہت دیر تک نعرے میں لگتے ہیں سبحان اللہ، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ جب تقریر پڑھ کے جاتا ہے تو اپنی تعریف میں کہتا ہے کہ میں نے سطح اڑا دی. یہ جتنی قسم کی حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کی توقع مجھ سے رکھ کے نہ ہو. اور میں آیا ہوں ایسا اٹھ کے چلے جائیں اکیلے پڑھو گے صرف ایک صورت
میرے سامنے سناتا ہے، مجھے یاد ہے کہ شاید آپ کے 6-7 سال پہلے میں کونرکی آیا تھا اور وہاں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ آج کے مزاج جو مجلسوں میں مزاج ہے وہ بہرحال اس کے لیے ضرورت ایک فن کی ضرورت ہے، جس فن کا نام ہے فن خطابت۔ اب فن خطابت کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ اپنے لفظوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف اتنا متوجہ کر دیجیے کہ کچھ نہ پڑھیے سب زبان میں، اس کا نام ہے خطابت۔ لیکن میں نے یہ جو کچھ نہ کہیے کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کچھ کہتے، اگر کچھ کہتے نہیں تو ایک گھنٹہ بولتے کیا؟ یعنی کوئی ایک بات ایسی نہ کہیے جو خطابت کے اوپر ہے، حقیقت کے اوپر مبنی ہو۔ ساری باتیں ایسے سامنے کے کہتے ہوئے نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو بہترین خطیب کہا جاتا ہے۔ لیکن دین اور مذہب کی دنیا میں جیسے ہی گفتگو حقیقت سے الگ ہو گئی تو دنیا کی نگاہ میں خطابت ہوگی۔ علی جسے جو ہے سفیر محسن بلاغہ کہا جاتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ خطابت نہیں ہوگی۔ لہذا خطابت کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے کہ اس پہ بیٹھنے کے بعد وہ گفتگو کیجیے جو حقائق کو پڑھیں۔ اب آپ کیسے پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا، اس کے لیے بھی میرے پاس بہت آسان سے نسخہ۔ جب بولتے بولتے میں نے دیکھا کہ کوئی بول نہیں رہا تو جانتے میں نے کیا سمجھتے ہو، ہائے 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 تمہیں کیا ہو گیا، کیا سمجھے؟ کاش کے آپ ترجمہ اس سے پہلے کر گئے ہوتے تو کبھی کیا سمجھے کے بعد سبحان اللہ کیا سمجھے گا کھلا ہوا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ناسمجھ ہیں، کچھ نہیں سمجھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیا سمجھے۔ اور انہیں وہ جملے ہوتے ہیں جو جملے کے اوپر پورا نہیں، اس لیے کبھی صاحب پڑھتے ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ کیا خوبصورتی سے ہم سب کو ظاہر کیا اور اس کے بعد یہ ساری وہ توقعات جو مولانا سے مجلسوں میں کرتے اس سے آپ بالکل دور ہٹ جائیے، اور اس کے بعد یہ جو وقت ہے اس وقت میں جتنے گفتگو کرو اس میں صرف ایک التماس آپ سے ہے، اور وہ التماس یہ ہے کہ اگر کوئی بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے یا نہ کہیے، اتنی گزارش ضرور ہے کہ جب یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جائیے تو پھر اس پہ غور کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نہیں کہ صرف سن لیا اور امام نے کہہ دیا اور امام باڑے سے باہر نکلے اور اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں رہ گئی۔ اگر آپ نے کسی ایک بات کے اوپر عمل کر لیا تو جانتے کیا ہو، آپ کی عاقبت تو سمجھے گی ہی، آپ کے توفیل میں میری عاقبت بھی سمجھ جائے گی۔ اسی لیے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ بالکل خاموش ساکت بیٹھے رہے، تب بھی میں پورا وہ ٹائم کہ ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے اگر آپ وقت بتا دیں گے تو اس سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گا۔ ایک سلوات پڑھ دیں انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ 5-10 منٹ پہلے ہی اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ ہے کلمہ جس کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ہم سب کی حقیقت کی طرف اعلان کیا ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشرا، وہ خدا وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اگر جملہ میں اور کہہ دوں، پانی سے پیدا تو کیا، لیکن میرے سامنے جتنا مجمع ہے شاید اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ پروردگار عالم نے جب پانی سے بشر کو پیدا کرنا ہوا تو وہ پہلا بشر تھا جس کی مٹی میں پانی ملایا گیا، پہلا بشر تھا جہاں مٹی میں پانی ملایا گیا۔ اس کے بعد جب نظام اور قانون کے ذریعے پروردگار عالم نے خلقت کو شروع کیا
تو اب مٹی میں پانی نہیں ملایا جا رہا ہے، یہ قدرت بتا رہی، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو پیدا ہو رہا ہے تو صلب پدر سے نکل کے بچہ رحم مادر میں جاتا ہے، اور جب صلب پدر سے نکلتا ہے تو پانی کی شکل میں، صلب پدر سے جب نکل کے جاتا ہے تو پانی کی شکل میں جاتا ہے۔ لیکن ایک فرق پائے ہے جو پروردگار عالم نے شرط دیا ہے، اس لیے کہ ادھر سے مرد کے صلب سے نکلا تو پانی کی شکل میں گیا، کہاں؟ رحم مادر میں، یعنی ماں کے رحم میں۔ لیکن دونوں میں پروردگار عالم نے بنیادی فرق رکھا۔ ماں کو ماں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ماں اسے کہتے ہیں کہ جو سارے عیوب پہ پردہ ڈال دے۔ دیکھیں جن کی مائیں زندہ ہیں وہ جا کے لوگ کے محسوس کریں، اور جن کی مائیں جو ہے دنیا سے چلی گئی ہیں خدا ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا۔ کوئی غلطی آپ نے گھر میں کیا، کوئی غلطی آپ نے گھر میں کیا، ماں نے آپ کو ڈانٹنا تھا ڈانٹ دیا، آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، اس کے بعد سارے بچوں نے کہا دیکھو ابا آنے والے، کوئی بتائے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں۔ یہ جملہ اس کے ماں ہونے کی علامت ہے، یہ جملہ جو ہے اس کے ماں ہونے کی علامت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب قدرت نے ماں اور باپ کا تذکرہ کیا تو جتنا شرف ماں کا بیان کیا ہے اتنا شرف باپ کا بیان نہیں کیا ہے۔ دیکھیں ہم سب باپ ہی ہو سکتے ہیں، ماں تو ہو نہیں سکتے، اس لیے جو سننے والے ہیں ان کے خلاف گفتگو ہے، اور جو ان کے موافقت میں گفتگو وہ سن نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرق یہی ہے کہ باپ جب ابھی بیٹا بنا نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی ہونے کی شکل میں ماں کے حوالے کرتا ہے تو باپ کے سب سے بڑے عیب کو ماں چھپاتی ہے۔ اس عیب کا نام ہے کہ جب نطفہ حوالے کرتا ہے تو نجس حوالے کرتا ہے۔ لفظ کو یاد رکھیے گا، جب نطفہ حوالے کرتا ہے تو نجس حوالے کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے اپنے رحم میں لے لیتی ہے تو اب پروردگار عالم نے پھر اعلان کیا، میں نے تجھے ماں ہی اسی لیے بنایا ہے کہ جتنے عیوب ہیں سب کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اسی لیے جب نجاست آگے بڑھی، اس باریکی کو یاد رکھیے گا، جب نجاست آگے بڑھی تو اب نطفہ جو ہے وہ ایک مرتبہ علقے کی شکل میں آیا۔ اچھا یہ علقہ ہوتا ہے ایسا لفظ ہے کہ جلدی آپ سنتے ہیں، گاؤں والوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ برسات میں جب بارش ہو جاتی ہے اور تالاب وغیرہ میں پانی بھر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور ہے ایسے ایسے کر کے چلتا ہے، وہ بدن پہ چپک کے خون چوس دیتا ہے۔ جب خون چوس کے موٹا ہو جائے تو اسی جانور کو علق کہا جاتا ہے۔ علق یعنی جوک، علق یعنی جوک۔ اور یہی جوک جب پانی ہے خون زیادہ پی کے موٹی ہو جاتی ہے تو جب یہ نطفہ اس شکل میں ہو جاتا ہے تو علقہ کہتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا میری گفتگو والی نہیں ہوگی، اور جب کوئی چیز اچھی لگے تو گھر پہ جا کے اس کو جو سوچ کے عمل کرنے کی کوشش کیا۔ علقہ سے نکال کے جو ہے وہ مضغہ کی شکل میں آیا۔ کبھی قیمہ کٹوایا ہے؟ اب مشین والا نہیں، جب وہ والی شکل ہو جاتی ہے تو مضغہ ہو جاتا ہے، وہ والی شکل ہو جاتی ہے تو مضغہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہاں سے نجس لیا اس نے اس نجاست کو دور ہے فوراً تبدیل کیا اور تبدیل کر کے علقہ بنایا، علقہ سے جو ہے وہ مضغہ بنایا، مضغہ سے ہڈی بنایا، اور اس کے بعد ابھی تک بناتی چلی جا رہی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، اپنی قدرت کا اعلان نہیں کر رہی ہے، اس پروردگار کے قدرت کا اعلان کر رہی ہے۔ خدایا جب اتنی بڑی نعمت تو نے میرے حوالے کیا ہے تو میں اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، جب تیرا کرم شامل ہوگا تبھی تو نطفہ علقہ بنے گا، جب تیری مہربانی شامل ہوگی تبھی تو یہ مضغہ بنے گا، جب تیرا کرم شامل ہوگا تبھی تو جو ہے وہ یہ ہڈی بنے گا۔ یعنی بنانے کے مرحلے میں خدا سے کرم مانگتی رہی، خدا سے کرم مانگتی رہی، اس کے بعد جب بن گیا تو ایک دوسرا مسئلہ آیا، قرآن میں بھی لفظ بنا پڑا کیا کہ جب ہم نے خلق کیا، بنایا
اس کے بعد جب ہڈی کے آگے مرحلہ پڑا تو پروردگار عالم نے پھر پکار کے کہا فَقَسَوْنَا فِيهَا لَحْمًا، بس ہم نے اس کو لباس پہنا دیا، ہم نے اسے لباس پہنا دیا۔ اب یہ لباس پہنانا کیا؟ جب نطفے کو بنا رہی تھی القا سے مضغہ سے ہٹی تو ایک اچانک جو ہے وہ لباس پہنا دیا۔ عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مرحلہ انسانی زندگی میں بننے کا ہے، دوسرا مرحلہ انسانی زندگی میں جو ہے وہ پہننے کا ہے۔ دونوں کا فرق پہچانا، جب تک بنتا رہا بدصورت رہا، جب پہننے لگا تو سارے صورت بن گیا۔ اب سمجھ میں آیا ہڈی کی شکل میں اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو کنکار دکھائی دیتے، لیکن گوشت کا کمال یہ ہے کہ کہیں ابھار زیادہ کر کے خوبصورت بنا دیا، کہیں آنکھ لگا دیا تو دیکھنے والا بنا دیا، کہیں ناک لگا دیا تو سننے والا بنا دیا۔ اب دنیا والوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ لباس خوبصورتی کی علامت ہے، لباس خوبصورتی کی علامت ہے۔ اب سمجھ میں جو زیادہ خوبصورت تھا خدا نے اس پہ پردہ اسی لیے واجب کر دیا کتنا پہنتی جاؤ گے اتنی خوبصورت ہوتی جاؤ گے۔ فیصلہ میں اپنے جوانوں کے حوالے کرنے کا، جتنا کپڑا اتارتی جاؤ گے اتنا بدصورت ہوتی جاؤ گے، اور جتنا پہنتی جاؤ گے اتنی خوبصورت ہوتی جاؤ گے۔ لیکن یہ ساری خوبصورتی اور بدصورتی ابھی اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ وہ نجاست جو کیا تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ فضل قدرت نے ایک نیا مرحلہ پیش کیا، کب انشانہ ہو خلق ناصر، اب ہم جس کو نئی مخلوق بنا رہے ہیں۔ تو جب تک پہلی والی مخلوق تھی تب تک نجاست تھی، جب تک پہلی والی مخلوق تھی تب تک نجاست تھی۔ جیسے ہی نئی مخلوق آئی تو کوئی نہ کوئی چینجز تو آنا چاہیے۔ وہ نجاست اب طہارت میں بدل گئی، وہ نجاست اب طہارت میں بدل گئی، اور طہارت میں بدلنے کے بعد اب تقریباً 5.5 مہینہ گزارنے کے بعد جب ماں نے بیٹے کو دنیا کے حوالے کیا تو ماں نے پکار کے کہا اے حضرت ابا، جو عیب تم نے ہمارے حوالے کیا تھا نجاست کی شکل میں، اس عیب کو میں نے چھپا لیا ہے۔ اب جب بیٹا دنیا کے حوالے کروں گی تو طہارت کے ساتھ حوالے کروں گی، نجاست کے ساتھ حوالے نہ کروں گی۔ اور اگر نجاست کے ساتھ حوالے کر دیتی تو غسل مولود واجب ہو جاتا۔ غسل مولود کا استحباب یہ ہوتا ہے کہ بچہ پاک پیدا ہوا ہے، نجس نہیں پیدا ہوا ہے۔ اس اللہ کا محمد یہ ایک کیفیت ہے کہ وہ الذی خلق من الماء بشرا، کہ ہم نے پانی سے جو ہے وہ بشر پیدا کیا۔ یہ وہی تخلیق ہے کہ دو افراد ملے، ایک کا نام باپ رکھا گیا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ ماں رکھا گیا، اور ماں نے وہ سارے عیوب جو ادھر سے منتقل ہوئے تھے ان سارے عیوب پہ پردہ ڈالتے ڈالتے جب دنیا کے حوالے کیا تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو جاندار ہمارے حوالے ہوا ہے یہ جاندار جو ہے وہ نجس ہے، یہ جاندار پاک ہے۔ ہاں اگر اس سے جو کوئی خارجی غلاظت اس پہ لگی ہو تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کے جسم کو جو ہے وہ نجس کہہ دیں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں نجاست جو ہے وہ طہارت میں بدل جاتی ہے، جہاں نجاست طہارت میں بدل جاتی ہے، اور یہ نجاست جو طہارت میں بدلی ہے اس کا نام ہے ولادت کے ذریعے پاک کرنا۔ میرے لفظ کو یاد رکھیں، یہ طہارت ولادت کے ذریعے سے، لیکن ایک مرتبہ قدرت نے اسی ماں کو ایک طہارت اور بخشی ہے، ایک طہارت اور بخشی ہے جس میں اس کی ولادت کا کوئی دخل نہیں پایا جاتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ آپ یہاں سے نکلے، یہ شکارپور میں جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ گھوم رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سڑک کے کنارے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔
آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ مومن کا ہے یا بچہ مسلمان کے گھر کا ہے، یہ بچہ کافر کے گھر کا ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اب آپ کی شرعی اور حقیقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کسی اور دین میں تو اسے چھوڑ کے مرنے کے لیے چھوڑ کے آپ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے شریعت محمدی اور شریعت جعفری کے پابند ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کی جان بچائیں۔ اب یہ کہہ کے چھٹکاروں گے، ارے ہم سے کیا مطلب مرنے کو، اگر تم کو مرنے کے لیے خدا نے چھوڑ دیا ہوتا تو کیا کرتے؟ لیکن یہ کہ کوئی جان نہیں بچا سکتا ہے کہ مرنے کو۔ علیہ السلام نے پکار کے کہا اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے جو ہے اس کی پرورش کرو۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر یہ کافر کے گھر میں ہوتا اور پرورش کافر کرتا تو کیا کہنا؟ یہ بھی بڑا ہو جاتا تو کافر، لیکن کچھ نہیں پتا ہے کہ نجس ہے یا پاک، اس کو آپ اٹھا کے لے آئے اور لانے کے بعد اپنی زوجہ کے حوالے کیا اور زوجہ نے جو ہے اس کی تربیت کر دیا، اس کی تربیت کر دیا، تو ہو سکتا ہے ولادت سے نجاست آئی ہو سکتا ہے کہ اگر کافر کا بیٹا ہوگا تو ولادت کے بعد طہارت نہیں آنے والی ہے، طہارت وہی ماں دیتی ہے کہ جو باپ نے دین اور ایمان سے جو وہ پاک ہو، اس ماں نے ولادت سے طہارت دیا۔ اب کہا کہ دیکھو ہم نے پیدا تو نہیں کیا ہے لیکن ہماری طہارت اتنی اثر انداز ہے کہ اگر ہم اس کی تربیت کر دیں گے تو بھی یہ پاک ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں مائیں دو طرح سے پاک کرتی ہیں، یہ ولادت سے پاک کرتی ہیں، یہ طہارت سے پاک کرتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تربیت کے ذریعے بھی جو ہے وہ بچہ طاہر ہو جاتا ہے، ہم نے اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، ہاں دین جتنی ضرورت ہے اتنی تو ہمیں اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جتنی ضرورت اس بچے کو ہے، اب کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو الگ سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی قومیں ہیں، اب کیا پتہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک کلمہ ان کو پڑھایا نہیں، اور شادی کے بعد کلمہ پڑھا دینا اس بات کی علامت ہے۔ یہی تو میں فکر کیا ہے، کیا پتہ پہلے پڑھا تھا یہ نہیں پڑھا تھا، اور اس کی وجہ جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ سمجھتے ہیں ہمیں اور آپ کو صرف یاد کرانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لیکن پڑھنے کے لیے کہیں لفظوں کا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماں نے سکھا دیا کہ بیٹا خدا تمہارا جو ہے وہ اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کو اردو میں سمجھا دیا تب بھی کلمہ ہو گیا۔ اس کو یہ سمجھا دیا گیا کہ محمد تمہارے رسول ہے تو بس یہ کلمہ ہو گیا۔ وہ ٹیکنیکل الفاظ یہ تو بچوں کو تاکہ یاد رہے اس لیے سمجھایا جاتا ہے، شاید یہی راز ہے۔ ہر دور کا کلمہ الگ تھا، ہر دور کا کلمہ الگ تھا۔ کلمے کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام ہے کلمہ توحید، تو کلمہ توحید ہر دور میں ایک ہے۔ آدم آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ عیسیٰ ہمارا نبی کوئی آیا سب نے لا الہ الا اللہ کہلایا۔ لیکن جب دوسرا فطرہ آیا تو آدم آ کے اپنی قوم سے جو ہے محمد رسول اللہ نہیں کہلائیں گے، وہ کہلائیں گے آدم نبی ہے، نہ آدم نبی ہے۔ نوح آگے جو ہے وہ اپنی قوم سے محمد رسول اللہ نہیں کہلائیں گے، وہ آگے کہیں گے نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ہر نبی اپنی قوم سے جب تک دوسرا نبی نہ آ جائے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے، ہر نبی اپنی امت سے اپنے بعد والوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے۔ جب نیا نبی آ جائے گا تو اب اس کی امت جو ہے وہ اس کے نام کا کلمہ پڑھے گی۔ یعنی ابراہیم کے بعد موسیٰ کے آنے تک، ابراہیم کے بعد موسیٰ کے آنے تک کلمہ کیا تھا؟ ابراہیم رسول اللہ، ابھی موسیٰ رسول اللہ نہیں ہوا۔ موسیٰ کے آنے کے بعد عیسیٰ کے آنے تک یا جو ہے وہ موسیٰ رسول اللہ تھا، عیسیٰ رسول اللہ نہیں تھا۔ عیسیٰ کے نبی ہو جانے کے بعد اور ہمارے نبی کے آنے تک جو ہے عیسیٰ رسول اللہ تھا، اب محمد رسول اللہ نہیں ہوا۔ لیکن جب محمد جو ہے وہ مبعوث برسالت ہو گئے، اب قیامت تک محمد رسول اللہ رہے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں توحید تو سب کی ایک جیسی ہے لا الہ الا اللہ کی، لیکن جو محمد کے آنے سے پہلے مسلمان تھے انہیں کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا یا عیسیٰ یا ابراہیم رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اب دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایک بندے کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگے انہوں نے تو محمد رسول اللہ کہا ہی نہیں،
पानी से पैदा किया। अच्छा, पानी से पैदा करने वाला उसने छोड़ नहीं दिया। फजअलहु नसबन व सहरा, पैदा करने के बाद हमारे और आपके दरमियान जो रिश्तेदारी कायम किया, उस रिश्तेदारी का नाम है नस्ब की रिश्तेदारी और मुसाहरत की रिश्तेदारी। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस दौर में हमारा जवान उर्दू से इतना दूर हो गया है, अगर आसानी से आप छोड़ के भागना चाहें तो उसे समझ ही नहीं आता। देखिए, दो तरह से रिश्ते कायम होते हैं। अब उसको आसान उर्दू में कहा जाए कि एक रिश्ता खून के जरिए से आता है जिसे नसब कहा है, और एक रिश्ता शादी के जरिए से आता है जिसे मुसाहरत। एक रिश्ता खून के जरिए या विरादत के जरिए, लफ्ज़ को और आसान कर दिया जाए, रिश्ता विरादत के जरिए से आता है तो उसे क्या कहा जाता है? नस्ब। रिश्ता अगर जो अब्द और पैमान के जरिए से आता है तो उसे कहा जाता है मुसाहरत। जो रिश्ता आपके जो छोटे बेटे उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, जो रिश्ता जो है वो नस्ब के जरिए से आता है, इसका 3 ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, और हर ग्रुप में 4 नाम है। हर ग्रुप में 4 नाम। अब ये ग्रुप कैसे है? जो खून बहुत ज्यादा मिला हुआ वो पहले ग्रुप में, जो खून थोड़ा दूर हुआ उसको दूसरे ग्रुप में रखा, जो और ज्यादा दूर हुआ उसे तीसरे ग्रुप में। पहला ग्रुप जो नस्ब की रिश्तेदारी का, उसमें 4 है। एक का नाम है बाप, एक का नाम है बेटा, और एक का नाम है माँ, और एक का नाम है बेटी। यही 4 वो हैं जो पहले ग्रुप में आते हैं। 4 के अलावा कोई 5वां इस ग्रुप में नहीं आ सकता। आप पूछेंगे कि मौलाना ये क्या? उसकी वजह है कि जिसे माँ कहा जाता है, जिसे माँ कहा जाता है, इस माँ ने मैयत को अपने शिकम में रखा। अब इससे बड़ी गुर्बत तो हो नहीं सकती, या हो सकती इससे ज्यादा, और कोई कराबतदारी इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है। दूसरा रिश्ते जो है वो बाप का है। बाप की गुर्बत क्या है? 9 महीने नहीं, कितने पहले से आपके नुस्खे को खुदा ने इसके सुल्ब में रख दिया है, उसकी हद आपको मालूम नहीं है। अब जो सुल्ब से मुंतकिल हो रहा है, इससे ज्यादा कोई करीब है ही नहीं। तो चाहे वो बेटी हो, वो भी माँ बाप से सबसे ज्यादा करीब है, चाहे वो बेटा हो, वो भी माँ बाप से सबसे ज्यादा करीब है। तो पहले ग्रुप को कहा जाता है माँ बाप, बेटा और बेटी। दूसरे ग्रुप में आते हैं दादा दादी और भाई बहन। देखिए, यही वो मुश्किल मराला है जो हमारे समाज में लोग नहीं समझते। अभी हम आपसे कहें भाई जो है वो दूर होता है, इसीलिए दूसरे जो ग्रुप में लगा पूरा मजमा कर लेके मौलाना ने भाई को दूर, भाई दूर होता है। अब मैं आपको समझाऊं कैसे दूर होता है। भाई से आपका क्या रिश्ता? ये दरमियान में जो आप इसे भाई को पुकार रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये भाई आपका भाई हुआ कैसे? कोई डायरेक्ट आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप अगर रिश्ता बताएंगे तो जानते हैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं ढूंढ को बताता हूँ। चूंकि मेरे अब्बा का बेटा है इसलिए मेरा भाई। इस भाई की कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है भाई हमसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। जैसे हम बाप से डायरेक्ट मिले थे, जैसे हम माँ से डायरेक्ट मिले थे, वैसे भाई से डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं। पहले जाए अब्बा के पास, उसके बाद कहीं चूंकि ये अब्बा का बेटा है इसलिए मेरा भाई है। अब समझ में आया, चूंकि एक पुश्त पीछे चला गया, एक पूरा तबका पीछे चला गया, इसीलिए भाई का मरहला दूसरा है और बेटे का मरहला जो वो पहले उस पे है। उसके बाद फिर 4 अफराद वो हैं कि जिन्हें जो है वो तीसरे ग्रुप में रखा गया, और वो 4 वो हैं जिनको अरबी में कहा जाता आमाम। आमाम में चचा और फूफी, और दूसरा लफ्ज़ है अखबार। अखबार में मामू और खाला। अब हमारे बच्चे सुन लें,
फूफा से कोई रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन कोई अगर फूफा है तो वो बुरा ना माने। खालों से कोई रिश्तेदारी नहीं होती, या होती है? मुआनी से कोई रिश्तेदारी नहीं होती। अब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर रिश्तेदारी मुआनी बनी कैसे? ये खून की वजह से मुआनी नहीं बनी। ये कोई साहब ये सोचे कि ये खून से मुआनी बनी है, ये चची खून की वजह से चची नहीं बनी है, बल्कि ये चची बनी है अम्म की वजह से, ये फूफा बने हैं शादी की वजह से, ये खालू बने हैं जो वो शादी की वजह से। अब मैं अपने जवानों से, अपने बच्चों से पूछूंगा कि आप खुद आप इंसाफ से बताएं कि नस्ब का खानदान बड़ा है, खानदान में नस्ब बड़ा है या खानदान में मुशायरत बड़ा है? खानदान में नस्ब बड़ा है या खानदान में मुशायरत बड़ा है? काश के मैं अपनी बात आपके ज़हनों तक पहुंचा सकूं। मैं कह रहा हूं कि खानदान में नस्ब उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा खानदान में मुशायरत है। खानदान में मुशायरत है। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे कह रहे हैं? अगर खानदान में मुशायरत न होता तो न कोई बाप बन सकता था, न कोई माँ बन सकती थी, न कोई बेटा बन सकता था। नस्ब का रिश्तेदार और खानदान आया ही है खानदान में मुशायरत की वजह से। नस्ब की सारी रिश्तेदारी, चाहे ये बेटे बन जाए, चाहे ये भाई बन जाए, चाहे ये चचा बन जाए, कोई बन ही नहीं सकता था जब तक शादी की रिश्तेदारी ना हो जाए। आप पूछेंगे मौलाना कैसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं जब परवरदिगार आलम ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया जिसे आदम कहा जाता है, आदम के सुकून के लिए हव्वा को पैदा किया। अब हव्वा को मां नहीं बनाया है, आदम को बाप नहीं बनाया है, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता कायम किया है उसी रिश्ते का नाम मुशायरत का रिश्ता है। उसी रिश्ते का नाम जो है वो मुशायरत का रिश्ता है। अब दुनिया वाले नहीं समझते, कहते ये भाई है इनका हक ज्यादा है, ये कहना शुरू करते अरे ये बेटा है ये इनका हक ज्यादा है। मैं एक जुमला कहूंगा, जितना हक शौहर और दौजा का एक दूसरे के ऊपर है उतना हक किसी का नहीं है, क्योंकि अगर ये हर रिश्ता न होता तो कोई बेटा बन ही नहीं सकता था, कोई बाप बन ही नहीं सकता था। ये तो इसी की वजह से है। और दूसरी वजह यह है उतनी कुर्बत न बाप और बेटे में है, उतनी कुर्बत जो है न भाई और बहन में है जितनी कुर्बत ज़ौजा और शौहर में है। ज़ौजा और शौहर में आप पूछेंगे मौलाना कैसे कह रहे हैं? एक भाई अपनी बहन को आम हालात में गुस्ल नहीं दे सकता मरने के बाद, या दे सकता है? एक भाई अपनी बहन को आम हालात में गुस्ल नहीं दे सकता। एक बेटा अपनी माँ को जो है मरने के बाद आम हालात में गुस्ल नहीं दे सकता। जिस दिन मजबूर हो जाए वो अलग मसला है, लेकिन ये शरत तन्हा मियाँ और बीवी ही को हासिल है कि बीवी मियाँ को गुस्ल दे सकती है, मियाँ बीवी को गुस्ल दे सकता। क्या मौलाना कैसे कहा, कैसे नहीं कहा? फातिमा का गुस्ल अली इब्न अबी तालिब ने देख के बताया कि शवादी को हासिल है कि वो अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकता है। एक सलात पर क्योंकि चेहरों की मजलिसों में अगर आप देखेंगे तो घूम घुमा के इतने ही रिश्ते होते हैं, इतने ही रिश्ते पाए जाते हैं। या तो मरने वाले का कोई बेटा है या मरने वाले की कोई बेटी, या मरने वाला का अगर वाला है तो कोई बीवी होगी, अगर वाली है तो कोई शौहर होगा। रिश्ता और आगे बढ़ेगा तो भाई और बहन होंगे। जैसा कि मुझे इत्तला मिली आज जिस मरहूम के इशारा सवाल की मजलिस है उनके खसूसियात में से खसूसियत यह है कि परवरदिगार आलम ने
उन्हें 6 बहनों का अकेला भाई, 6 बहनें, ये एक अलग शरफ है बहन और भाई का। लेकिन ये बात सारी बहनें सुन लें, जब गुर्बत का मसला आएगा तो जितना करीब बेटी होगी उतना करीब जो है वो बहन नहीं हो सकती। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो कुर्बत बेटी को हासिल है या जो कुर्बत जो है वो बेटे को हासिल है, उतनी कुर्बत जो है वो ना बहन को हासिल है, ना कुर्बत जो है वो भाई को हासिल है। दुनियावी और हमारे समाजी एतबार से भाई इंतहा करीब हो सकता है। तो मैं आपको एक वाकया सुना दूं बहन और भाई का, ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये रिश्ता ऐसे ही रिश्ता नहीं है। एक जगह जो है वो एक शख्स एक जगह पे गुजर रहा तो क्या देखा कि दायरे में पूरा एक मजमा जो है वो खड़ा हुआ है, एक मजमा दायरे में खड़ा हुआ है। ये भी गए उस दायरे में घुस गया, और जब अंदर झांक के उसने देखा तो क्या देखा कि सामने जो है वो एक स्टेज बना है जिस पर सूली दी जा रही है, और 3 आदमी हैं जिनके गर्दनों में कंधे पड़े हुए हैं और नीचे एक स्टूल रखा है। अब सिर्फ वो वक्त आने वाला है कि स्टूल खींचा जाए। स्टूल जो है वो खींचा जाए। मैं बहुत परेशान था कि ये कौन लोग हैं, इनको क्यों सूली दी जा रही है। लेकिन ऐसे में मैंने पलट के ये देखा कि एक औरत है जो इतना बेचैन है कि कभी जो है उस दार की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लोग उसे ढकेल के जो है वो ये दायरे में लाके खड़ा कर देते हैं, कभी उधर जाती, कभी चीखती है, कभी फरियाद करती है, कभी सर पीटती है। जब इसकी फरियाद को ज्यादा देखा तो जो वहां जिम्मेदार था, जो हाकिम था, उसने इसे बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान है, इतना बड़ा मेहमान खड़ा है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तुझे क्या हो रहा। तो उसने पलट के कहा हाकिम तू मेरी पूरी दुनिया उजाड़े दे रहा है, और उसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे ना होगा तो क्या इन लोगों को होगा। यही जो 3 खड़े हुए हैं यही सब के सब मेरी कायनात है, इनके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, और तीनों को तो सूली दे रहा है। तो उसे तरस आया, तो उसने इस औरत से ये कहा ठीक है तुझे अख्तियार है, इनमें से किसी एक को जाके बचा ले, इनमें से किसी एक को जाके बचा ले। वो दौड़ के जो है वो स्टेज पे गई, वो उस दार के ऊपर पहुंचे, और जाने के बाद एक शख्स के गले से जो है वो कंधा खोला और उसे लेके अपने कलेजे से लगा के लेके आके जो है वो वहां खड़ी हो गई। अब एक नया मसला पैदा हो गया, जितने लोग थे सबको ये फिक्र है कि इसने बचाया किसने, इसे छोड़ा, ये तीनों में से किसको छोड़ा, ये छूटे हुए ये कौन है, जो बचा के ले गए ये कौन है। हाकिम ने इसे बुलाया, कहा कि ठीक है फांसी तो इन दोनों को मुझे देना ही देना है, लेकिन तुझसे एक सवाल है कि तू ये बता दे तूने बचाया किसको, वो तेरा कौन सा रिश्तेदार है, जिसको छोड़ा वो तेरा कौन सा है। तो एक मतलब उसने पलट के कहा है हाकिम ये जो अधेड़ उम्र का खड़ा हुआ है ये मेरा शौहर है, दार पे जो अधेड़ उम्र का खड़ा हुआ है ये मेरा शौहर है। कहा वो दूसरा जो करियर जवान खड़ा है वो कौन है, कहा वो मेरा बेटा है। कहा जिसे बचा के लाई है वो कौन है, उसने पलट के कहा वो मेरा भाई, उसने पलट के कहा कि वो मेरा भाई है। तो कहा कि भाई को क्यों बचाए। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि बेटा जो है वो ज़ईफ़ी का सहारा बन जाए, हर औरत चाहती है कि मेरा सहारा उजड़ने न पाए। तो उसने बड़ा हसीन जवाब दिया, कहा शौहर को इसलिए छोड़ दिया कि अभी मैं जवान हूँ, दूसरी शादी करके दूसरा शौहर मिल सकता है, अभी मैं जवान हूँ, दूसरी शादी करके दूसरा शौहर ले सकती हूँ। और उसको इसलिए छोड़ा जब दूसरा शौहर मिल जाएगा तो दूसरा बेटा मिल सकता है, लेकिन मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, ऐसा भाई नहीं मिल सकता, ज्यादा भाई नहीं मिल सकता। अगर इस वाक़े बिरादरी को आपने सुन लिया है तो इस बिरादरी की मोहब्बत की इब्तिदा का नाम है वाक़या, और इसकी इंतहा को अगर देखना है तो मैदान करबला में आके देखो, एक तरफ ज़ैनब खड़ी है, दूसरी तरफ अबुल फज़ल खड़े हुए हैं, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई और बहन में मोहब्बत कैसे पाई जाती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद मुझे उस पर गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन दर्जात के एतबार से बेटे का दर्जा बहरहाल बुलंद है, बेटी का दर्जा बहरहाल बुलंद है। लेकिन अब सारे बेटों से और सारे बाप से एक गुजारिश है, मरहूम चुके दुनिया से चले गए, उनका इखलाक और किरदार जो आप हज़रात हमसे बेहतर जानते हैं कि उन्होंने दूसरों के साथ कैसे रास्ते रखे। जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा रास्ता रखेगा वो अपनी बेटियों के साथ बदलते बना रखे।
وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں جو بھی بیٹا ہے ایک گزارش اس سے ہے، اور جو بھی باپ ہے ایک گزارش ایسے ہے اس سے ہے کہ خون کے رشتے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ خون کا رشتہ ہماری اور آپ کی طاقت سے نہیں پیدا ہوتا ہے، خون کا رشتہ خدا کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے. خون کا رشتہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی صاحب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابا بن جاؤں گا، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں میں بیٹا ہوں، مجھے کسی ابا کی ضرورت نہیں ہے. کوئی صاحب نہ ابا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں باپ ہوں، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیٹا ہوں، مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا، ہم نے کہا اتنی اچھی گالی تو کوئی دوسرا تمہیں دے ہی نہیں سکتا. جیسے انہوں نے کہا یہ میرے ابا نہیں ہے، ہم نے کہا اس سے اچھی گالی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا، جتنی اچھی گالی تم خود اپنے کو دے. اس کی وجہ جانتے ہیں یہ رشتہ اللہ جوڑتا ہے، یہ رشتہ ہم لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے، ہم جوڑنے والے نہیں ہے. اس لیے میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن قریب ہو جائے. ہم اور آپ اپنی طاقت سے بنتے بنتے خدا بن سکتے ہیں، باپ نہیں بن سکتے. ہم اور آپ اپنی طاقت سے بنتے بنتے خدا بن سکتے ہیں، باپ نہیں بن سکتے. شاید قدرت نے اسی لیے مثال رکھی ہے، فرعون خدا تو بن گیا لیکن باپ نہیں بن پایا. تو اگر یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں بہرحال باپ بننا ہے تو ایک بیٹا چاہیے، بیٹا بننا ہے تو ایک باپ چاہیے. دیکھیے ایسے خوش نہ ہوئیے یہ لفظوں کو دوہرا دو. باپ بننا ہے تو بیٹا چاہیے، اور باپ بنے رہنا ہے تو اچھی تربیت چاہیے. اس طریقے کو یاد رکھیے گا، باپ بننا ہے تو بیٹا چاہیے، باپ بنے رہنا ہے تو اچھی تربیت چاہیے. اسی کے برخلاف دوسری طرف اگر تمہیں جو ہے وہ بیٹا بننا ہے تو ایک باپ چاہیے، اور اگر بیٹے بنے رہنا ہے تو والدین کے ساتھ احسان چاہیے. والدین کے ساتھ احسان چاہیے. اب سمجھ میں آیا یہ رشتہ خدا نے ایسے نہیں بنایا ہے، ہم بنانے کے بعد اپنی قدرت اور رحمت کا سایہ اسی لیے رکھا ہے کہ تم اچھی تربیت کرو تاکہ بیٹا اچھا بن جائے. جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنا اچھا احسان ہوگا. اچھا یہاں تک تو آپ کو سبحان اللہ نہ کہیں گے. ایک صاحب نے کہا گئے اس دنیا سے، قبرستان گئے، مولانا صاحب نے پڑھا کہ جاؤ، جب قبرستان جاؤ تو اپنے باپ کے لیے ایک عدد جو ہے سورہ الحمد پڑھو. بیٹا گیا چلا نے کہا کیا ہوا پڑھا؟ کہ ابا نے سکھایا ہوتا تب تو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر مرنے کے بعد الحمد لینا ہے تو تربیت میں بیٹے کو الحمد سکھا دو. وہ تو ہم لوگ بڑی آسانی سے مولویان کرام کی گردن پہ ڈال کے اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں. یہ مولویان کرام اگر سکھا دیں اور اس کے بعد جانتے ہیں دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب سورہ الحمد یاد کرانے کا 500 روپیہ دیتے ہیں، تو ہم نے کہا میتھمیٹکس پڑھانے کا جو 1500 روپیہ دیتا ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہو. اس 1500 سے کیا بنے گا؟ اگر بنے گا تو دنیا بنے گی، بنے گی تو دنیا بنے گی، لیکن اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تمہیں آخرت میں جانا ہے. اب اندازہ لگائیے جبکہ 1500 انہیں دینا چاہیے، 500 انہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چند دن کی زندگی بنا دے اسے میتھ کا ٹیوٹر کہا جاتا ہے، جو دائمی زندگی کو بنا دے اسے قرآن کا ٹیوٹر کہا جاتا ہے. دونوں میں باتیں نہیں ہے، لیکن یہ والا کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. ارے صاحب یہ تو اب قرآن پڑھانے کا اتنا پیسہ لینے لگے. ارے خالی زبان سے چلاتے ہو کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت نے قرآن پڑھانے والے سے 500 طے نہیں کیا، جب پڑھا چکا تو اتنی بڑی تھیلی اٹھا کر دے دیا. اس میں 1 لاکھ تھا، 2 لاکھ تھا، 10 لاکھ تھا، کتنا تھا. اور ایک روایت اور سن لیجیے کہ ایک شخص آیا اور حسین کے بچوں کو جو ہے اس نے قرآن پڑھا دیا، اور جب پڑھا کے جانے لگا
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के पीछे से हाथ निकाल के उससे कहा भाई ये लेकर जा, और एक थैली दीनार को उसके हवाले कर दिया। जब वो चला गया तो लोगों ने पूछा मौला ठीक है आपके बेटे के लिए हो कुरान पढ़ाया, आप ले जाते इतने सारे दीनार की थैली, करोड़ों रहा होगा वो थोड़ा दीनार के इसका हिसाब दिया जाए, अरे इतना सारा देने के लिए आपने छुप के दिया। तो मतवा कहते हैं किसने कहा कि हमने इतना सारा दिया? कहा क्या? कहा तुझे मालूम नहीं जितना उसने दिया था उसके मुकाबले में ये मुझे बड़ा हकीर लगा, लिहाजा मैंने छुप के उसके हवाले। अब तो कम से कम अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुरान के दो लफ्जों को सिखाने वाला वो हकीर नहीं होता। मौला बता रहे हैं कि देखो उसने जितना दे दिया है उसके मुकाबले में दिरहम दीनार की कोई हैसियत नहीं है। तो अभी लोग एक चीज बहरहाल सुने, वो रिश्ता जो खून का रिश्ता है, वो रिश्ता जो खून का रिश्ता है, उस रिश्ते में न कोई रिश्तेदार भाग नहीं सकता और कभी ये कह नहीं सकता कि ये रिश्ता हमने तोड़ दिया, कभी ये कह भी नहीं सकता। मतलब एक दिन अब्बा कहे कि मैंने तुमसे रिश्ता इब्नियत तोड़ दिया, तोड़ सकते हैं कि तोड़ देंगे? अब कोई जवान हमसे पूछेगा मौलाना साहब ये आप क्या है, ये आप कहेंगे कि ये आप क्या, उसको भी सुन लीजिए। जब नूह का बेटा पहाड़ पे भागने लगा, बाप होता है ऐसे बदबख्त बेटे के लिए भी रहम पैदा हुआ। जनाब नूह ने पलट के कहा कि खुदा इन्नहु इब्नी मिन अहली, ये मेरा बेटा है, मेरे अहल से है, अब तो इसे माफ कर दे। उधर से आवाज बदलता है लैसा मिन अहली, ये तुम्हारे अहल से नहीं, ये नहीं कहा लैसा मिन इब्नी, ये नहीं कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इसका मतलब यह है बाप बेटे को बेटे होने से नहीं खत्म कर सकता, अहलियत से खत्म कर सकता। जैसे आपका मतलब आज समझ लीजिए, कोई घर में न कहे आपका मतलब यह है क्या बेटे ही होने से निकाल, बेटे होने से निकाल देंगे, ये इन्होंने बनाया है कि बेटे होने से निकाल देंगे, इसको तो अल्लाह ने बनाया, जब तक अल्लाह ने तोड़ेगा कोई तोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद दूसरा वाला रिश्ता जो होता है, दूसरा वाला रिश्ता जिसको मुसाहरत का रिश्ता कहते हैं, अल्लाह ने कहा खून का रिश्ता हम पैदा करेंगे, लिहाजा वो कोई साथ तोड़ भी नहीं सकते, न बाप तोड़ सकता है, न बेटा तोड़ सकता है, न बेटी तोड़ सकती है, न भाई तोड़ सकता है, न चचा तोड़ सकता है, न मामू तोड़ सकता है। ये वो सारे रिश्ते जो खून के जरिए से बने हैं, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे मैं न बनाऊंगा, तुम्हें अख्तियार दे दे रहा हूं, तुम उसे बनाओ। क्यों बनाओ? इसलिए कि खतरा यह है कि तोड़ दोगे, खतरा यह है कि तोड़ दोगे। वो रिश्ता कौन सा रिश्ता है? वो ज़ौजियत का रिश्ता है। कोई साहब आज तक दुनिया में ऐसे दिखाई दे रहे जो ये कहे कि मेरा अब जो है वो अल्लाह मियां ने पढ़ा है कोई साहब? अरे शिकारपुर के दो मौलवी भी तो पकड़ के लाते हैं। इसका मतलब ये वो रिश्ता है जो अल्लाह, हाँ अल्लाह की जमीन पे रिश्ता बनाना है तो अल्लाह के कानून से बनाएंगे, लेकिन अल्लाह न बनाएगा। अब मैं आपसे पढ़ के पूछना चाहिए तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो रिश्ता अल्लाह बनाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो रिश्ता बंदा बनाता है, बंदा अगर किसी रिश्ते को बना देता है तो उसके हर आन तोड़ने का खतरा होता है, हर आन टूट जाने का खतरा होता है, चाहे कितना ही अजीम क्यों ना हो, शायद कितनी। इसीलिए परवरदिगार आलम ने रूह जमीन पे किसी रिश्ते को खुदा ने नहीं बनाया, कोई शादी का रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया। अब ये उससे बड़ा कौन हो सकता है जिसे हम और आप नबी कहते हैं? नबी का भी रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया, नबी का भी रिश्ता जो खुदा ने नहीं बनाया। आप पूछेंगे क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि नबी की तरफ से इसमत रोके हुए थे कि ना तोड़ेंगे, लेकिन खदीजा की तरफ से कोई ऐसी गारंटी नहीं थी कि ना टूटेगा। इम्कान तो था ही, चूंकि इम्कान पाया जाता था, लिहाजा मोहम्मद का रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया। रूह जमीन पे तन्हा एक रिश्ता था जिस रिश्ते का नाम है अली और फातिमा का रिश्ता। सोना तरफ इसमत ही इसमत थी। जैसे एक मरतबा खुदा ने आसमान का रिश्ता बनाया, एक मरतबा मोहम्मद ने जमीन का रिश्ता बनाया। इसलिए इस रिश्ते के बाद टूटने का इम्कान नहीं है, और यह रिश्तों में टूट जाने का इम्कान है। यह है वो मुसाहिरत
تو دونوں طرح کے رشتے لے کے آئے، خون کا رشتہ بھی لے کے آئے اور مصاہرت کا بھی رشتہ لے کے آئے۔ لیکن کربلا میں حسین نے جتنی رشتے داریاں جمع کی تھی وہ ہر رشتے داری پہ مثال کی۔ اگر دوستی کے ذریعے سے جو ہے وہ رشتہ بنا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اگر خون کے ذریعے سے کوئی رشتہ بنا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اگر مصاہرت کے ذریعے سے کوئی رشتہ بنا ہے تو اس مصاہرت کے رشتے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ بس عزیزو جہاں ہے ادھر اذان شروع ہو گئی ہے، بات کو ختم کرتے ہوئے 2 لفظوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، خون کے ذریعے سے جو رشتہ بنایا گیا اس رشتے میں جہاں سارے رشتے ہیں، بیٹے کا رشتہ وہاں پایا جاتا ہے، ایک رشتہ جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے اس رشتے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے حسین کے ساتھ حسین جیسے بھائی کو لگا رکھا تھا کہ وہ بھائی ایسا تھا کہ جس کے اوپر حسین کو بھی اعتبار تھا، جس کے اوپر جو وہ بہن کو بھی اعتبار تھا۔ عزیزان محترم، ایک تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، جس وقت ابوالفضل عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے اور وہاں سے آواز دی بھیا میری مدد کے لیے آئیے، تو روایت میں فکرہ ملتا ہے کہ حسین کھڑے ہونے لگے تو سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے، دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں الآن ان کثرت ذہنی، بھیا تمہارے مرنے میں میری کمر کو، اور کہتا ہے کہ مقتل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے۔ جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے، یہاں وہ ہے عباس کا بایاں بازو کٹا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں دائنا بازو کٹا، روایت کہتی ہے، اور جہاں دائنا بازو کٹا ہوا وہاں سے فرات قریب۔ حسین چلے اس جگہ پہنچے جہاں بایاں بازو کٹا ہوا تھا، تو مطلب گھوڑے سے اترے اور کرنے کے بعد بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ہوا میں رکھا اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے وہاں پہنچے جہاں دائنا بازو کٹا ہوا تھا، وہاں گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد بازوؤں کو اٹھایا اور آگے بڑھے، بڑی تیزی سے جو وہ فرات کے پاس پہنچے جہاں بھائی جو وہ زخموں سے چور گرا ہوا تھا۔ ابھی قریب پہنچے ہی تھے کہ ادھر سے پسر ساتھ پکار کے کہتا ہے ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ ابھی اس جملے کا سننا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ بھیا کے جنازے کو خطاب کر کے کہا بھیا تمہارے مرنے سے ظالم اتنے قوی ہو رہے ہیں اور مجھے میرے ماں کا نام لے کے پکار رہے ہیں، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ حسین پہ اتنا گرا گزرا کہ ابھی تک جب تک عباس زندہ تھے کسی میں مجال نہیں تھی کہ فاطمہ کے نام سے حسین کو پکارے، زہرا کے نام سے حسین کو پکارے۔ یہ ایک وقت تھا جب بھائی کو بھائی پہ اعتماد کو دیکھا، دوسرا وقت وہ آیا جب ہم نے بہن کا اعتماد جو ہے وہ بھائی کے اوپر دیکھا۔ روایت کہتی ہے جب حسین عالم لے کے خیمے کے پاس آئے، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا فرحلے سے بھائی کا خون ٹپک رہا ہے، ایک مرتبہ زینب خیموں میں گئی، ساری سیدانیوں کو بڑا جمع کیا اور جمع کے کہتی ہے ارے بیویو زینب بڑی شرمندہ ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیے لے رہی ہوں، جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ دریا کی گہرائی میں ٹوٹ گیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، ہمیں تیار کر محمد والے محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہر مومن و مومنات کے لیے مقاصد کے وعدہ جو ہمارے درمیان روز جانے والے معصومین میں جو لوگ مفروض ہیں ان کے ساتھ کی ادائیگی کے ساتھ جن مرحوم کے سارے سوال کے مرضی کا کے لیے درجات کو ان کے پسماندگان کو سر جمیل ہے، انہیں محمود والے محمود کے ساتھ محفوظ ہو اور ہمارے اعلان کا سرا ہمارے سر کو آخر ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں جہاں تک بیماری کربلا بالخصوص اس وبا میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا نال کرنا اور جو مبتلا نہیں ہیں ان سب کو جو ہے محفوظ کرنا، ہاں جو بے روزگار ہیں انہیں اس کا سوال عنایت کرنا، جو بے اولاد ہیں انہیں ولد صالح عنایت کرنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کرنا، ہم سب کو امام کے عوام انسان نکال دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ، آپ حضرات کو رحم
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاش کر دے. مرحوم محمد کاظم ابن مسعود حسین کی رکوع صاحب علی کہو اذان میں جو چاہیں لیکن